میں ہوں رضا زیدی اور میں ہوں حفظہ چودھری۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار کراچی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ صوبائی حکومت کا گھیراؤ کریں گے اور اس کے علاوہ بھی اگر ہمیں کوئی احتجاج کرنا ہے تو ہم اس کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ قانونی طور پر ہم نے عدالتوں سے بھی رجوع کیا ہے کہ ہمارے اسیر ساتھیوں کے ساتھ جو بے رحمانہ اور غیر منصفانہ سلوک ہو رہا ہے اس کو فی الفور ختم کیا جائے۔ کل احسن اقبال سے ملاقات ہوئی تھی، دفاتر کھولنے کی آپ کو اجازت مل گئی، کب سے دفاتر کھولنے ہیں آپ؟ حماد صدیقی کا بھی بتا دیں۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ حماد صدیقی ہی نہیں، 22 اگست سے پہلے بھی جب ہم ایم کیو ایم کا دفاع کرتے تھے تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی پر بھی الزام ہے تو عدل اور انصاف کا راستہ اختیار نہ کیا جائے اور قانون کی گرفت سے اسے صرف اس بنیاد پہ کہ وہ ایم کیو ایم کا کارکن ہے اسے استثناء دی جائے۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا اگر کوئی شخص بھی کسی مقدمے میں مطلوب ہے اور وہ مقدمہ ایک عرصے سے بنا ہوا ہے، اگر یہ نہیں کہ منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن تو سالہ سال سے ہو رہی اور اب 1 سال کے بعد 23 اگست کے اقدام کو 1 سال ہو گیا اور اب اچانک یہ ایف آئی اے میں شامل تفتیش کیا جائے ہمارے ساتھیوں کو۔ 1 سال سے کیا ہو رہا تھا؟ اور یہ منی لانڈرنگ کا کیس تو لنڈن میں 2013 14 15 اس وقت سے چل رہا ہے، تو پھر اس وقت کیوں نہیں وزارت داخلہ جو وفاقی اور یہ وفاقی حکومت یہ وفاقی حکومت کا معاملہ ہے ایف آئی اے کا، تو میں احسن اقبال صاحب سے بھی کہوں گا، وفاقی وزیر داخلہ سے بھی کہوں گا کہ اس معاملے کو دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی کو بھی کہوں گا۔ اور دیکھیں، حماد صدیقی ہوں یا کوئی بھی ہوں، ہم نے تو پہلے بھی آپ سے یہ کہا ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا، اور یہاں میرے سینکڑوں ساتھی ہیں جو جیلوں میں ہیں، اسیر ہیں مختلف مقدمات میں، جن میں مجھے یقین ہے بیشتر جھوٹے مقدمات ہیں، ان میں ملوث کیا گیا ہے، وہ آ رہے ہیں اور ہم بھی تو دیکھیں ہر پیشی پر آتے ہیں، پیشیاں بھگت رہے ہیں، ہم نے بھی عدالتوں کے سپرد کیا خود کو۔ تو میرے خیال میں ہماری پالیسی بالکل واضح ہے کہ جو بھی الزام ہے پھر اسے ایک مرتبہ کلیئر ہونا چاہیے، اور یہ مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں پر آتا رہا ہے۔ یہ بلدیہ فائر انسیڈنٹ جو ہے، بلدیہ میں جو یہ آتش زنی کا واقعہ ہے، یہ کئی لوگوں پر مقدمے بنے ہیں اور پھر وہ ان مقدموں سے بری بھی ہو گئے یا ان مقدموں سے انہیں فارغ بھی کیا گیا ہے، ان کے خلاف تحقیقات بھی ختم کی گئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اب معاملہ کیا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ تحقیق، پہلی بات تو کسی تحقیقاتی ادارے نے یا حکومت پاکستان نے کسی نے آفیشیلی کنفرم نہیں کیا کہ ان کے گرفتار کیا گیا نہیں کیا گیا۔ اگر کیا گیا ہے تو انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے اور جو آئین اور قانون کا راستہ اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ ہم سیاسی بنیادوں پر کسی کے نہ ساتھ کھڑے ہیں نہ کسی کے خلاف کھڑے ہیں، بالکل واضح ہماری پوزیشن ہے۔ اور اگر کچھ لوگوں نے ان کی پارسائی کی قسمیں کھائی ہیں تو میرے خیال میں آنے والا وقت اس کو بھی ثابت کر دے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان مہاجر سیاست کرنے والی وہ سیاسی جماعت ہے جو بائی ڈیفالٹ کلینسٹ پارٹی ہے، سب سے صاف ستھری پارٹی ہے۔ ورنہ پی ایس پی بننے کے بعد اکثر ایسے لوگ جو مطلوب تھے، جو جیلوں میں تھے، وفاداریاں تبدیل کر کے گئے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا کہ ایک ڈرائی کلیننگ کا پروسیس تھا اور انہیں ڈرائی کلین کیا جاتا۔ ابھی حال ہی میں سہیل قریشی ایم کیو ایم پاکستان نارتھ ناظم آباد سیکٹر کا ہمارا رکن ہے، اسے گرفتار کیا جاتا ہے اور 5 دن کے بعد یا 8 دن کے بعد وہ پی ایس پی کے کیمپ سے برآمد ہوتا ہے۔ یہ کیسے پروسیس ہے؟ یہ کون سا آئین اور قانون کو فالو کیا گیا یا انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے؟ یہ ناانصافی ہوئی ہے۔ جبری طور پر سہیل قریشی کی وفاداری کو تبدیل کرایا گیا ہے، چاہے سہیل قریشی کچھ بھی گئے، اس پر دباؤ ہے، اس پر جبر ہے، اور جبر میں اس کے ساتھ یہ کیا گیا ہے۔ اور ابھی بھی کل بھی ساتھیوں کو گرفتار کیا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، روزانہ آئے دن چھاپے اور گرفتاریاں ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم کلینسٹ ایم کیو ایم میں، ہم صاف ستھری جماعت ہیں، کرمنلز کی ہمارے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، دہشت گرد یا عسکریت پسندی کی ہمارے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم عدم تشدد اور عدم تصادم کی پالیسی پر
کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے چاہے ہمارے خلاف کچھ بھی ہے. سر دفاتر کب سے کھولنے کا؟ دفاتر ملیں گے تو کھولیں گے نا بھائی. ہم نے تو ان سے بات کی ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب نے وعدے کیے تھے اس کا فالو اپ تھا کل, اور اس میں اکتوبر کے آخر میں فنڈز کا اجرا ہونا چاہیے. آج 28 اکتوبر ہے, اب یہ فنڈز ریلیز ہونے چاہیے. کل ہم نے ان سے یہ کہا ہے. حیدرآباد کی یونیورسٹی کا سنگ بنیاد ڈالنے کے لیے وقت دیں وزیر اعظم صاحب. انہوں نے کہا نومبر میں وزیر اعظم صاحب آئیں گے. حیدرآباد کے پیکیج کے فنڈز ریلیز ہونے چاہیے. انہوں نے کہا ریلیز ہوں گے. پھر 65 ملین گیلن پانی کا منصوبہ ہے کراچی کا, اس پر عمل درآمد شروع ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ شروع ہوگا. تو ہم نے یہ ساری باتیں کی. اور باقی جو جیل میں ہمارے اسیروں کی صورتحال ہے اس پر ہم نے تفصیلی تبادلہ خیال کیا. یہ دفاتر والا معاملہ جو ہے آپ گورنمنٹ سے تو اپیل کرتے ہیں, کورٹ میں کیوں نہیں جاتے, جبکہ آپ کا ایک اپنا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر ہم کورٹ میں جائیں گے تو ہمیں ریلیف زیادہ بہتر مل سکتی ہے. دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ عدالتوں میں مقدمات کی کمی ہے کیا؟ مقدمات کی کمی ہے کیا؟ پہلے بہت کتنے مقدمات ہیں, ہم بار لگا ہوا ہے, یہ بھی لائن میں لگ جائیں گے. لیکن یہ ایک انتظامی فیصلے بیک جنبش قلم, ایک پین کے اسٹروک سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ بھائی 23 اگست کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ دفاتر سیلڈ رہیں جو ہمارے ہیں, جائز ہیں, جو قانونی طور پر ہمارا حق ہے. ہم ایک دفتر سے پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں تیسری بڑی سیاسی جماعت کو ہم ایک دفتر سے چلا رہے ہیں پورے پاکستان میں. میرے خیال میں اس کی بھی کوئی مثال نہیں. بہت شکریہ. کراچی کی نام رکھنے کی بات کی جا رہی ہے, کراچی کا نام تبدیل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں, ساری چیزیں. یہ بتائیے کیا معاملہ ہے, محلے کا نام رکھا ہے. ہاں بھائی, کسی ایک علاقے کا نام رکھنا ہے, کسی محلے کا نام رکھنا ہے تو ضرور رکھ دیں, لیکن ایک شہر کا نام ایک عرصے سے چل رہا ہے. ویسے ہی کراچی میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ساری جو لسانی اکائیاں یا دوسری اکائیاں ہیں ان کو باہم شیر و شکر کریں. ان کے درمیان اگر کوئی خلیج یا فاصلے ہیں تو اس کو ختم کریں, اور ہم مردم شماری میں انہیں کم گنا گیا ہے. اصل مسئلہ ان کا یہ ہے, ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کراچی کو کلاچی کر دیں تو اس سے ان کے مسائل حل ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. اور کوئی ایسا دیرینہ مطالبہ بھی نہیں ہے کراچی کی وسیع تر آبادی کا, کراچی کی گنجان آبادی کا, کراچی کے 3 کروڑ شہریوں کا یہ مطالبہ کبھی نہیں رہا. نہ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے, جو کراچی کی منتخب نمائندہ کونسل ہے, اس نے کبھی ایسا مطالبہ کیا ہے. پھر اچانک یہ شوشہ کیوں چھوڑا جا رہا ہے, خواہ یہ کیوں ایک اور مسئلہ کریٹ کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدنیتی تو ہو سکتی ہے, اس سے کوئی کراچی کے عوام کی خدمت نہیں ہوگی. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, گزشتہ 1 سال سے آپ بار بار یہ دہرا رہے ہیں کہ آپ کا اب الطاف حسین سے یا لندن والوں سے کوئی تعلق نہیں, لیکن آپ کے ایک ماضی القریب کے ساتھی ایک ایم این اے وہ بار بار دہرا رہے ہیں کہ آپ کا بھی رابطہ ہے, دیگر آپ کے جو ایم این ایز ہیں جن میں کنور نوید صاحب ہیں ان کا براہ راست رابطہ ہے, آپ کا انڈائریکٹلی رابطہ ہے. دیکھیں, جنہیں پاکستان میں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا رابطہ ہے یا نہیں ہے انہیں معلوم ہے, اور ان کے ذریعے سے وفاقی حکومت کو بھی معلوم ہے اور شاید صوبائی حکومت کو بھی معلوم ہے. پولیگراف ٹیسٹ تو میرے خیال میں یہ نہیں, میں نے تو بارہا آفر کیے کہ بلڈ ٹیسٹ کرا لیں, ہمارا یورین ٹیسٹ کرا لیں, اسٹول ٹیسٹ کرا لیں. میں تو اس کے لیے بھی حاضر ہوں. نہیں, پولیگراف ٹیسٹ اور ہم بار بار اب اس سوال ہم بار بار اب یہ صفائی نہیں دیں گے. اور جو ہمارا کوئی ماضی القریب میں ساتھی تھا, جو ماضی القریب میں جس کو ہم نے نکال دیا, کاش وہ یہ والی بات ہم اس کے نکالے جانے سے پہلے وہ بتاتا. اب حواس باختگی میں کوئی بھی کچھ کرے, اور وہ بھی میں نواز شریف صاحب کی کوئی احترام میں کمی نہیں کر رہا, لیکن اگر وہ بھی یہ کہیں کہ مجھے کیوں نکالا تو اب اس کا تو کوئی جواب کسی کے پاس نہیں. چل سربراہ ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ رؤوف صدیقی اور دیگر رہنما 1 سال سے ہمارے ساتھ ہیں. 1 سال میں 22 اگست کے بعد سے بہت سے مقدمات کا جواز